ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت علاقے میں بہت ساری چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک مغرور چونٹی تھی جو اپنی ذہانت اور طاقت پر بڑا غرور کرتی تھی۔ اکثر وہ چونٹیوں کا سردار بننے کا سوچا کرتی تھی، لیکن چونٹیوں کی سردار بہت عقل مند اور رحم دل تھی۔ اس کے آگے اس مغرور چونٹی کی ایک نہ چلتی تھی۔ اس کے سازشی ذہن نے چونٹیوں کو بڑے بڑے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوششیں کیں، مگر وہ ناکام رہی، کیونکہ چونٹیاں اپنے سردار سے بڑا پیار کرتی تھیں۔ ایک بھی چونٹی اس کے ورگلانے میں نہیں آئی۔ جب نرمی سے کام نہ بن سکا تو اپنی طاقت کے سہارے ان پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ بے وقت کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں چونٹیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر چونٹی اس کے ظلم سے تھر تھرانے لگی۔ جب تمام چونٹیوں کا جینا دشوار ہو گیا تو تمام چونٹیاں اپنی فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچیں۔ سردار پوری ہمدردی سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہیں، پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی، بہنوں، تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر بہت بڑا دکھ ہوا۔ یہ صرف تمہارا دکھ نہیں، یہ میرا بھی ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سردار چونٹی ان کو صبر کے فائدے بتا کر صبر کی نصیحت کرنے لگی۔ تمام چونٹیوں کو اپنے سردار کی عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ وہ اپنے سردار کی باتوں کو گرہ باندھ کر اپنے اپنے گھر ہنسی خوشی چلی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سردار چونٹی اور باقی چونٹیاں مل کر ایک بڑا سا دانہ دیوار پر چڑھا رہی تھیں، لیکن دانہ اتنا وزنی تھا کہ وہ دیوار پر چڑھاتے چڑھاتے دانے کو بار بار نڈھال ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ پر کھڑی سانس لے رہی تھی کہ اتفاق سے مغرور چونٹی بھی ادھر آ نکلی اور انہیں ہامتے کامتے دیکھ کر سردار کا مذاق اڑانے لگی اور بڑے غرور سے بولی، کہنے لگی کہ ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لے جایا جا رہا۔ اگر میں سردار ہوتی تو پلک جھپکتے ہی اوپر پہنچا دیتی۔ سردار کی اس توہین کو چونٹیاں برداشت نہ کر سکیں اور غصے میں آ کر یہ دانہ اس کے اوپر گرانے لگی۔ اتنے میں سردار نے ان کو روک لیا اور کہا کہ پیاری چونٹیوں، تم صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اس کے غرور کو جلد ہی خاک میں ملا دے گا۔ وہ اپنی چونٹیوں کو سمجھاتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ چونٹیوں کا غصہ ختم ہوتا رہا اور وہ اس مغرور چونٹی سے نظریں ہٹا کر سردار چونٹی کے ساتھ دانہ اوپر گھسیٹنے لگی۔ ان کو خاموشی سے جاتے دیکھ مغرور چونٹی کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ یہ سمجھی کہ سردار اور اس کے ساتھی اس سے ڈر گئے ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس جا کر سردار کا اور مذاق اڑانے لگی۔ تم لوگ بے وقوف ہو جو تم نے ایک مریل کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، جو تمہارے ساتھ مل کر ایک معمولی سا بوجھ نہیں گھسیٹ سکتی۔ مجھے تم اپنا سردار بنا لو تو میں اکیلے ہی اس کا بوجھ اوپر تک گھسیٹ سکتی ہوں۔ یہ سن کر
سردار چونٹی کے چہرے پر سنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر نیچے ڈالی جہاں ایک گندی نالی نیچے بہہ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مغرور چونٹی کو بڑی نرمی سے، بہن تم سچ کہتی ہو، واقعی اب میں بہت کمزور ہو چکی ہوں اور سرداری نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس دانے کو اوپر پہنچا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم سب تمہیں اپنا سردار مان لیں گے۔ سردار کی بات سن کر مغرور چونٹی خوشی سے اور پھول گئی۔ اس کے سردار بننے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ سردار کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر چونٹیوں سے دانہ لے لیا، لیکن دانہ سنبھالتے ہی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھاری بوجھ سے اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ دانے کو سنبھالنا اور دیوار پر ہاتھ پاؤں جمائے رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی غلطی پر بہت پچھتائی۔ دانہ نہیں سنبھالا گیا تو اس نے سردار اور چونٹیوں کو مدد کے لیے آواز دینا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پاؤں دیوار سے اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں چکراتی ہوئی دانے کے ساتھ گندی نالی میں جا گری۔ کہ ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے تھے کہ ایک بھوکا کیڑا جو شکاری کی تلاش میں ادھر ادھر تیر رہا تھا، خدا کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر اسے فوراً چٹ کر گیا۔